نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ والشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد الموید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال ابا عبداللہ الحسین قد ارسلت علیکم افضل اہل بیتی وثقتی۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ حضرات ذوی احترام، یہ جو 6 مجالس ہیں جن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کی آج دوسری مجلس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کی طرف سے ہے تو ان کے اپنے جوش ہیں اور اپنی ایک چاہت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ الگ الگ انداز میں مجلسیں ہوں۔ بہرحال وہ ہمارے میزبان ہیں تو جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی ہم پڑھیں گے، ورنہ سلسلہ کلام جیسے چل رہا ویسے چلنا چاہیے۔ بہرحال آج کے موضوع کے تحت میں اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں، اور آپ حضرات کی بے حد پذیرائی ہے کہ آپ ہماتن گوش ہو کے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل کی مجلس آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگی، جس کو مجھے دہرانا نہیں ہے یا تکرار نہیں کرنا ہے، وہ ایک الگ انداز تھا اور آج کا سلسلہ الگ ہے۔ میں نے کل یہ کوشش کی تھی آپ کے سامنے بتانے کی کہ تاریخ لکھنے والے کا اپنا مذہب، نظریہ، اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، اور جس زمانے میں تاریخ لکھی جاتی ہے نہ کوئی حکومت ہوتی ہے جو تاریخ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، مگر نہ ہمیشہ حکومت رہتی ہے، نہ لکھنے والے رہتے ہیں، نہ ویسی پابندیاں رہتی ہیں۔ 150 سال کے بعد جب وہ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں اور محقق اور ریسرچ کرنے والے طالب علم لائبریریوں کو کھنگالتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں ارے اس کا مطلب 50 سال پہلے یہ عقیدہ تھا، اور 100 سال پہلے یہ بھی ہوا تھا، اور 150 سال پہلے یہ بھی نظریہ تھا، اور 300 سال پہلے یہ بھی ہوا تھا۔ جب لوگ آزاد ہو جاتے ہیں تو ان ساری باتوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ لوز جتنے ہیں وہ کھل کھل کے دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو تاریخوں کا کلیکشن کیا گیا، یہ بنی امیہ کا پیریڈ تھا جس میں آندھا دھن حدیثوں کو گڑھا گیا اور وضع کیا گیا 2 کام کے لیے۔ ایک مطمع نظر یہ تھا کہ اہل بیت کے فضیلت میں جو حدیثیں ہیں ان کو گھٹا دیا جائے اور ان کی منقصت میں حدیثیں گڑھی جائیں اور بنی امیہ کی تعریف کی جائے، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ حدیثوں کا انبار ہو گیا کہ آج خود عالم اسلام پریشان ہے کہ ہم کیا کریں۔ آج خود عالم اسلام پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، اور لوگ سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ تو اسلام میں یہودیت بھی داخل ہو گئی اور عیسائیت بھی داخل ہو گئی اور یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا، اسرائیلیات آ گئے۔
سوال یہ ہے کہ تاریخ آپ کی ہے اور حدیث آپ کی ہے، اس میں اسرائیلیات کہاں سے آ گئے؟ جب لکھنے والے سب راوی مسلمان تھے تو یہ اسرائیلیات اس میں کہاں سے آ گئے؟ یعنی یہودیت کہاں سے شامل ہو گئی؟ تو میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اشارہ کر کے گزر رہا ہوں اور کل کی تقریر سے منسلک کر کے آج کے بیان کو ملا دوں۔ جب حضور آئے تو اس سے پہلے عرب میں ایک یہودی مذہب تھا اور ایک عیسائی مذہب تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مجلسیں ہیں یہ ہماری درسگاہ یونیورسٹی ہے، اس میں تاریخ بھی آپ کو معلوم ہو، عقائد بھی معلوم ہو، فضائل بھی معلوم ہو، حقاً سب کچھ ملی جلی چیزیں آپ تک، تاکہ ہر آدمی مجلس میں ہر ذوق کے لوگ ہوتے ہیں تو سب کو کچھ نہ کچھ ملے۔ یہ اسرائیلیات کہاں سے آئے؟ تو اس وقت مذہب کے اعتبار سے دو مذہب تھا، ایک یہودی مذہب تھا، ایک عیسائی مذہب تھا۔ یہودیوں کے پاس کتاب تھی، عیسائیوں کے پاس کتاب تھی، یہودیوں کے پاس نبی تھا، عیسائیوں کے پاس نبی تھا۔ یہ درمیان میں جو عرب تھے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی آئیڈیل تھا، یہ کلچرل لوگ تھے جو باپ دادا سے سیکھتے ہوئے چلے آئے، اسی پہ چل رہے تھے۔ صحن خانہ کعبہ میں چاندنی راتوں میں 40 قبیلے اپنے قالین لگا کے بیٹھتے تھے اور گپ مارتے تھے، اور گپ مارتے مارتے اور فخر و مباحثت کرتے کرتے جب بحثیں چھڑ جاتی تھیں اور حل نہیں ہو پاتا تھا تو تاریخ کہتی ہے کہ جو یہودیوں کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ آپ اس میں فیصلہ کریے کہ ہم صحیح ہیں کہ یہ صحیح ہیں۔ تو اندھوں میں کانے راجا وہ یہودی تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے نہیں صاحب یہ معاملہ صحیح۔ اس لیے یہ جو عرب تھے یہ احساس کمتری کے شکار تھے، ان کو سپر مانتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کتاب بھی تھی، ان کے پاس نبی تھے، وہ دبائے ہوئے تھے کہ ہم صاحب کتاب ہیں، ہم صاحب مذہب۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہی عربوں میں حضور سرور کائنات آئے اور جب قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کیا اور پورے مکے اور مدینے کو منبع علم سے روشن کر دیا، تو پیغمبر کے بعد جو خزائن علم آل محمد تھا، سیاست اور حکومت نے امت کو اس دروازے سے موڑ دیا اور وہاں جانے نہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو یہودیت اور اسرائیلیات کی غلط باتیں تھیں ان کی اصلاح نہ ہو پائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں آسان کر کے اپنی بات کو سمجھا رہا ہوں۔ جیسے ایک دن بحث ہو رہی تھی، آسمان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ آسمان چھت کی طرح ہے، تو اس پر یہ ستارے کیسے آ گئے، اور پھر یہ چاند کہاں پہ رکا ہے اور یہ سورج کہاں پہ رکا ہے۔ بحث چلتی رہی، کچھ حل نہ ہوا تو یہ لوگ یہودیوں کے پاس، تو یہودیوں نے کہا اتنے احمق ہو، تم کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں کیا۔ جیسے ایک لطیفہ یہ ہے کہ پہلے آج سے 100 سال پہلے یہ جوتے چپل رائج نہیں تھے ہندوستان میں، تو کوئی شہر سے ایک آدمی کما کے اپنے گھر چپل لے کے آیا تو پورے گاؤں کی عورتیں جمع ہوئیں اور یہ طے کیا گیا کہ صاحب یہ ہے کیا اور کیا ہوگا۔ تو پورے گاؤں کی ایک ضعیفہ تھی جو پوری عقل مند عقل کل مانی جاتی تھیں، تو بڑی نزاکت کے بعد وہ آئیں تو انہوں نے کہا ہم کب تک زندہ رہیں گے سکھانے کے لیے۔ ارے یہ جھومر ہے، یہ جو دونوں کان میں پہنا جاتا، انہوں نے چپل کو پہنا دیا۔ ویسے یہودی جو تھے اپنے کو سپر مانتے تھے، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ آسمان جو ہے یہ شیشے کی طرح ہے، اور شیشہ اس پار سے اس پار دکھائی دیتا ہے، اس کے اوپر چاند ہے جو چمکتا ہے تو شیشے سے اس کی چمک نیچے آتی ہے، اس کے اوپر سورج ہے وہ چمکتا ہے تو شیشے سے چمک۔ اب یہ مشہور ہو گیا کہ آسمان شیشے جیسا ہے، اب یہ اسرائیلیات مشہور ہو گئے۔ اب حضور جب آئے تو اس کی اصلاح نہیں ہو پائی، اس لیے کہ دنیا نے دروازہ علم کو بند کر دیا امت کے لیے۔ اور اب پیغمبر کے بعد میں واقعہ سنا رہا، پیغمبر کے بعد کرسچین کا ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن آیا مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس، اور کہا تم کیا ڈینگتے ہو اور کیا اپنے محمد کی تعریف کرتے ہو کہ وہ معراج پہ گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور معراج پہ گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تو یہ بتاؤ کہ شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹتا نہیں، اور آسمان شیشے کی طرح ہے، تو جب محمد آسمان پہ گئے تو یہ شیشہ ٹوٹا کیسے اور ٹوٹ گیا تو جھٹا کیسے؟ چونکہ پشتوں سے یہی سنتے آئے تھے کہ آسمان شیشے جیسا ہے۔ اب وہ کرسچین کہہ رہے کہ وہ شیشہ ٹوٹا کیسے؟ جب وہ براق سے گئے
اور وہ پھر جھوٹا کیسے؟ 7 دن تک ڈیلیگیشن رکا رہا، کوئی جواب نہ بن پایا، اور سارے سرکاری اور درباری علماء پریشان تھے اور قبائیں جھانک رہے تھے۔ 7ویں دن انہوں نے اجتہاد کیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ رسول اللہ جسم کے ساتھ گئے تھے، وہ تو ان کی روح گئی تھی۔ کہاں یہ ہم مان سکتے ہیں کہ خواب و خیال میں کوئی کہیں بھی جا سکتا ہو، تو ہم بھی گھوما کرتے ہیں۔ تو اب آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ جو ہیں روح کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ یہ جو روحانی معراج کا افسانہ گڑھا گیا، یہ در آل محمد پہ نہ آنے کا امت کو خامیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ اسرائیلیات آئے۔ اب جناب سلمان وہاں بیٹھے تھے جو دوڑے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے، ان کا یہ ہو گیا۔ علی نے ایک تیز رفتار گھوڑا دیا، کہا دوڑو اور پکڑو ان کو جا کے، وہ فلاں مقام پہ پہنچے ہوں گے اور دریا کو عبور کرنا چاہیں گے۔ ان سارے عیسائیوں کو روک کے کہنا کہ تم روم سے کیسے آئے؟ تو کہیں گے گھوڑوں سے آئے۔ اب اہل بیت کا جواب سنیے، گھوڑوں سے آئے تو ان سے کہنا کہ فضا میں ہوائیں تھیں، کیا ان ہواؤں میں تمہارا راستہ نہیں روکا؟ اور یہ ہوائیں پھٹی کیسے اور پھٹ گئیں تو جٹی کیسے؟ تو وہ عیسائی جواب دیں گے کہ ہم گھوڑے سے جا رہے تھے تو گھوڑے میں اسپیڈ ہوتی ہے، آگے سے ہوا پھٹتی جاتی تھی، پیچھے سے پر ہوتی چلی جاتی تھی۔ پھر ان سے پوچھنا کہ یہ دریا کیسے پار کرو گے؟ تو کہیں گے کشتی سے۔ تو کہنا پانی کیسے پھٹے گا اور پھٹ جائے گا تو جٹے گا کیسے؟ تو کہیں گے کشتی میں اسپیڈ ہوگی، آگے سے پانی پھٹتا جائے گا، پیچھے سے جٹ جائے گا۔ جب وہ جواب دے لیں تو ان سے کہنا کہ یہ یہودیت کا عقیدہ ہے کہ آسمان شیشے جیسا ہے، آسمان میگنیٹ سسٹم پہ ہے، برقیات پہ ہے۔ پیغمبر براق کے ذریعے گئے، براق میں اسپیڈ تھی، آگے سے خلا پھٹتا جا رہا تھا، پیچھے سے جیسے پانی کا ملا بھرتا جا رہا تھا۔ جناب سلمان پہنچے اور روک کے ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جب یہ جواب دیا تو سارے کرسچین نے کہا یقیناً یہ جواب علی ابن ابی طالب کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سب اسرائیلیات جو ہے وہ داخل ہو گئے، اس لیے کہ ان کی اصلاح ہو نہیں پائی۔ نقلی مال، نقلی سونا جب کسوٹی پہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی۔ سب تھوڑی سمجھ پائیں۔ یہ سب اسرائیلیات ہیں۔ کچھ اسرائیلیات سنیں آپ، بس 2-4 منٹ کا اور وقت دیجیے۔ کہ معراج یہ بھی اسرائیلیات ہے، بیوقوف لوگ اپنے یہاں بھی بیان کرتے ہیں، یہ سب یہودیت ہے، اسرائیلیات ہے، یہ حرام و ناجائز۔ کہا رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو واپس پلٹے تو چوتھے آسمان پہ جناب موسیٰ بیٹھے پڑے تھے۔ او محمد آ رہے کہاں سے آئے؟ کہا معراج میں گئے تھے اللہ سے ملنے۔ کیا لائے؟ کہا نماز لے کے آئے اپنی امت کے لیے، نماز لائے۔ نماز لائے؟ کہاں؟ کتنے وقت کی لائے؟ کہا 25 وقت کی نماز لے۔ 25 وقت؟ ارے تمہاری امت 25 وقت کہاں پڑھ پائے گی اتنی زیادہ لے کے؟ جاؤ واپس کم کرا کے آؤ۔ یہ ہر مسلمان داڑیاں کھجلا کھجلا کے اس کو پڑھتا ہے، اسرائیلیات۔ واپس جاؤ۔ پھر رسول اللہ بیچارے بیک ٹو پویلین واپس گئے، پروردگار ہماری امت نہیں پڑھ پائے گی۔ کہا چل تم کہہ رہے ہو 5 کم کیے دیتے، 20 پڑھواؤ۔ پھر آئے چوتھے آسمان میں موسیٰ بیٹھے، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے 5 کم کر دیا، 20 وقت پڑھنا۔ کہا رہے یہ بھی زیادہ، کم کراؤ۔ پھر واپس گئے، پروردگار یہ بھی زیادہ ہے۔ کہا اچھا 5 کم کیے دیتے، 15 پڑھواؤ۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا 5 ہو گئی کم، اب 15 پڑھنا۔ ارے کہا یہ بھی زیادہ ہے، جا کے کم کرواؤ۔ پھر گئے پروردگار یہ بھی زیادہ ہے، کہا 5 اور کم کیے دیتے، 10 پڑھواؤ۔ پھر موسیٰ ملے، کہا کیا ہوا؟ کہا اور کم ہو گئی، اب تو 10 بچی۔ کہا یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، ہم بتا رہے ہیں تم ابھی نئے نئے انٹرینڈ ہو، ہم کو نبوت کا تجربہ ہے، امت نہیں پڑھ پائے گی، بھائی جاؤ واپس۔ واپس گئے، پروردگار نہیں پڑھ پائے گی۔ کہا 5 کم کیے دیتے، 5 پڑھنا۔ پھر آئے موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کم ہو گئی، اب 5 بچی۔ کہا رہے یہ بھی زیادہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا جا کے کم کرو۔ ان کا اب امت پڑھے چاہے نہ پڑھے، اب ہم نہ جائیں گے، شرم آ رہی اللہ کی۔ اور مسلمان خوشی سے لکھتا کاش کے اور چلے گئے ہوتے تو اور کم ہو گئی ہوتی۔ مسلمان ہر چیز میں عقل استعمال کر رہا ہے، دین میں عقل نہیں استعمال کر رہا ہے۔ اس میں دیکھیں 3 کردار ہے، ایک اللہ کا کردار ہے، ایک موسیٰ کا کردار ہے، ایک محمد عربی کا کردار۔
موسیٰ کا کردار تو کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ گائیڈ کر رہے ہیں، تجربے کار نبی ہیں، وہ اللہ میاں کو بھی سمجھا رہے ہیں، ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، دونوں کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا کام تو ہو گیا۔ رسول اللہ جو اس امت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، جو خاتم الانبیاء ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کی امت کیا کر پائے گی کیا نہیں کر پائے گی۔ سابق نبی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ کر پائے گی یہ نہیں کر پائے گی، یہ ہے اسرائیلیت۔ اور دوسری چیز اللہ ہے جو قرآن میں کہہ رہا لا یکلف اللہ نفسا الا دون وسعہا، ہم کسی پر اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں لاتے۔ اس خدا کو بھی نہیں معلوم ہے کہ محمد کی امت کیا کر پائے گی کیا نہیں کر پائے گی، موسیٰ بتا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہاں لے جائے کہ اسلام کو بنی امیہ نے پہنچا دیا، سوچے عالم اسلام اس بات۔ آج رو رہے ہیں آپ کی اسرائیلیات کہاں سے؟ یہ کام بنی امیہ نے کیا، اور ایسے ہی کام بنی عباس نے بھی کیا، جس کو لوگ ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ بنی عباس کا علمی دور تھا۔ خائن لوگ، علمی دور کیا تھا بنی عباس کا؟ تاریخ اٹھا کے پڑھیے۔ اہل بیت سے دشمنی کیا، دروازہ علم پہ امت کو جانے نہ دیا، جہل کی طرف کروڑوں سال پیچھے ڈھکیل دیا۔ بچے سے آپ روکیے پانی پینے کے لیے، فطرت میں پانی ہے، کب تک روکیے گا آپ؟ پانی تو دینا ہی پڑے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے اچھا پانی، صاف پانی، پاک پانی دیجئے تاکہ وہ صحت یاب ہو، یا گٹر کا پانی پلا دیجئے تاکہ وہ بیمار ہو جائے۔ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد تو جراثیم اس کے جسم میں جائیں گے۔ اب بنی عباس کے زمانے میں، امیر صاحب، بنی عباس کے زمانے میں علم کی تشنگی امت میں آئی، تو اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اہل بیت کو رکھا زندان میں تاکہ دنیا پہچاننے نہ پائے، تو انہوں نے روم سے معاہدہ کیا جو عیسائیوں کا ملک تھا، اور رومن امپائر کی جتنی کتابیں تھیں ان سب کو عرب میں منگا کے بغداد کی لائبریریوں میں ٹرانسلیٹ کروایا، اور ٹرانسلیٹ کروانے کے بعد بلاد اسلام میں بانٹ دیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑا کارنامہ ہوا۔ یہ وہی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابیں تھیں کہ جن کو صرف عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو مسلمان کہتا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، ہاں یہ تو صحیح ہے کہ رسول اللہ کیسے جاہل ہو سکتے ہیں، مگر کرے کیا؟ فلاں راوی نے لکھا، فلاں کتاب نے لکھا۔ ارے آپ کتاب کے مجبور کیوں ہو؟ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو راویوں کو محمد پہ قربان کر دیجئے، یا محمد کو راویوں پہ قربان کر دیجئے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے پورے راویوں کو محمد پہ وار دیا، اس لیے کہ ہم نے راویوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس تھوڑا سا اور آگے کھسا گائیے پیچھے لوگوں کے ساتھ، ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے پر۔ بس میں نے اپنی بات یہاں تک آپ کو پہنچا لی، اب ختم ہو گئی، اب فضائل آپ سنیں۔ مگر کل میں نے یہاں پہ ایک بات اور روکی تھی کہ پیغمبر کے بعد صحابہ کرام میں 3 گروہ تھے۔ ایک کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہے جو خانوادہ آل محمد کے ارد گرد تھا، دوسرے وہ تھے کہ جو مکاری سے چادر تقوی اوڑھے تھے، تیسرے میجارٹی وہ تھی کہ جو حکومت نواز تھے جنہوں نے حکومتوں کی بیعت کر لی تھی۔ پیغمبر کے بعد 2 سلسلہ چلا، ایک سلسلہ امامت چلا، ایک سلسلہ خلافت چلا۔ وہ 50 جو تھے وہ سلسلہ امامت کے قائل تھے جو کہیں نہیں گئے، ان کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا تھا، مالک بن نویرہ کو اسی لیے قتل کیا گیا، اور وہ ہمیشہ حکومتوں کے عطاب کے شکار رہے، ابو ذر اور سلمان اور اس طرح کے جتنے لوگ تھے۔ باقی سارے لوگ حکومت نواز تھے، انہوں نے بیعت کیا۔ مجھے کوئی اختلافی بات نہیں پڑھنی ہے، مگر میں اپنے نوجوانوں کے کنفیوژن کو دور کروں تاکہ ہسٹری آف اسلام سمجھیے آپ۔ باقی جتنی میجارٹی تھی وہ بیعت کی طرف آئی۔ پہلے خلیفہ کی بیعت ہوئی، 4 سال پیریڈ چلا، پھر دوسرے خلیفہ کی بیعت ہوئی، 10 سال پیریڈ چلا، پھر تیسرے خلیفہ کی شورا سے بیعت ہوئی جو 12 سال، کل ملا کے 25 سال کا یہ دور حکومت ہے۔ کیسے ہوا کیا ہوا وہ ہمیں نہیں پڑھنا۔ پہلے خلیفہ الیکشن سے بنائے گئے، دوسرے خلیفہ نامنیٹ کیے گئے پہلے خلیفہ نے، اور تیسرے خلیفہ کے لیے دوسرے خلیفہ نے 6 آدمی کی کمیٹی بنائی اور کہا یہ جس کو چاہیں وہ بنا دے۔ یہ کمیٹی مل کے خلیفہ طے کر۔ اس کمیٹی کا جو چیئرمین تھا وہ سب سے پہلے علی کے پاس آیا۔ لوگ بات کو بڑھا کے اور گھما کے پڑھتے ہیں
تو لوگوں کو ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے. ایسی سلجھی بات کریے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں 2 دنا 4 آئے. شورا کا چیئرمین علی کے پاس آیا، کہا آپ سے بہتر اور افضل اور کوئی نہیں ہے، ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں. علی نے کہا بھی حرج کیا ہے، تم کو دقت کیا ہے بنانے میں؟ کہا کچھ شرطیں کا بیان کرو. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو خلافت قرآن کے مطابق چلانی ہوگی. علی نے کہا منظور، 100% منظور. کہا دوسری شرط یہ ہے کہ سیرت پیغمبر کے مطابق چلنا ہوگا. کہا منظور. کہا تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو 2 بزرگ پہلے گزرے ان کی بھی سیرت کے مطابق چلنا ہوگا. علی نے کہا بالکل نامنظور. نہیں ٹھہریے، سمجھیے بات کو، سمجھیے پہلے بات کو سمجھیے. یہ ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے لگتا ہے علی کو ان سے ٹینشن تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم ان کے سیرت پہ نہیں چلیں گے. بڑی منطقی بات علی نے کی ہے. اگر کسی کے پاس زکات برابر عقل ہو تو علی کے سامنے سجدہ کرے گا. علی کہتے ہیں سنو، شورا سے کہتے ہیں یہ تیسری شرط ہمیں اس لیے نامنظور ہے، انشاءاللہ وجد میں آ جائیں گے. علی کا جملہ سنیے، مولا کا جملہ. مولا کہتے ہیں تیسری شرط ہمیں اس لیے نامنظور ہے کہ یہ بلا وجہ کی، اس لیے کہ یہ تمہارے 2 خلفاء جو بزرگ تھے، اگر ان کی حکومت قرآن اور حدیث کے مطابق تھی تو پہلی دونوں شرطوں میں شامل ہے. نہیں سمجھا؟ اگر انہوں نے جو خلافت چلائی ہے قرآن و حدیث کا آئیڈیل تھا تو پہلی دونوں شرطوں میں شامل ہے. یہ الگ سے کیوں لگا رہے ہو؟ اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت ملے یا ہمارے قدموں کے نیچے رہے، ہم کبھی قرآن و حدیث سے خلاف نہیں جا سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ہے، یہ ہر مسلمان کو سمجھنے کے لیے کافی. اگر علی سیاسی ہوتے تو صرف زبان ہی سے تو کہنا تھا، بعد میں کون علی سے منواتا. مگر علی نے کہا میرا مطمع نظر ہدایت ہے، واپس جاؤ. 12 سال حکومت علی کے خلاف رہی. پھر 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو لوگ علی کے پاس آئے اور کہنے لگے اب آپ بیعت کریے بیعت کریے. وہ پورا واقعہ نہیں پڑھنا اس لیے کہ آج میرا موضوع دوسرا ہے. علی ٹھکراتے رہے اور جتنے لوگ خلافت کے بونے کینڈیڈیٹ تھے ان کے نام لیتے رہے. ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس بنا دو، ان کو بنا دو اور ان کو بنا دو. 3 دن بھگاتے رہے اور سب نے انکار کیا اور آ کے کہنے لگے اب ہم پیغمبر سے شکایت کریں گے کہ آپ ہماری ہدایت نہیں کر رہے ہیں. تو علی نے کہا پھر رات بھر سوچ لو. اس کے بعد صبح ممبر پہ آئے اور علی نے بیعت لی. اب یہیں ٹھہریے، یہیں پہ ٹھہریے. آج جو علی کی 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو بیعت ہو رہی ہے، یہ سلسلہ امامت کی بیعت نہیں ہے، یہ سلسلہ خلافت کی بیعت ہے. اس کو سمجھے رہی، یہ سلسلہ امامت کی بیعت نہیں ہے. امامت والے تو ادھر گئے ہی نہیں جو 50 تھے کم و بیش. یہ سلسلہ خلافت کی بیعت ہے. اس لیے مولا نے اپنے خطبے میں کہا کہ تم نے انہی شرائط پر ہماری بیعت کی ہے جن شرائط پہ پچھلی 3 بیعتیں کر چکے تھے. یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ان کی بھی محبت ہے اور آج علی کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر رہے ہیں. نہیں، میں اس لیے میں گھیر کے آپ کو لے کے آیا تاکہ اس کنفیوژن کو دور کروں. آج جو علی خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، جو ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی ہے، یہ علی سلسلہ خلافت کی بیعت ہو رہی. اب جو صفین و جمل میں علی کے ساتھ ہم رکاب ہیں، یہ امامت والے نہیں ہیں، یہ خلافت والے. نہیں بات آپ تک پہنچی، میں کہہ چکا. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ علی کو صفین میں دھوکہ دیا، امام حسن کو دھوکہ دیا، کوفے میں امام حسین کو دھوکہ دیا، یہ شیعہ دھوکے باز تھے. یہ شیعہ، ارے بھائی شیعہ نہیں تھے، یہ سلسلہ خلافت کے قائل تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس اب کربلا آپ سمجھ لیے. بس میں نے یہ خاکہ بنا دیا. یہ جو علی کے پیچھے ہیں یہ سلسلہ خلافت کے قائل. امام حسن کے ساتھ جو بکے یہ سلسلہ خلافت کے قائل. یہ کوفے سے جو خط بھیجا جا رہا ہے یہ سلسلہ خلافت کے قائل. اب مجھے حق ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو اپنے عقائد بتاؤں. یہ ہم پر بے بنیاد اور غلط 1400 سال سے رٹا الزام. شیعوں نے بلایا کوفے میں مار دیا، شیعوں میں کوفے نے مار دیا، کوفے میں شیعہ تھے. اب ایک خط پڑھو، خط پڑھو. اگر کوئی منصف مزاج خط پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا یہ شیعہ کا خط نہیں ہے. جو کوفے سے حسین کے پاس خط گیا، اگر اس خط کو پڑھ لیجئے تو پڑھنے کے بعد آپ کو لگ جائے گا کہ یہ خط شیعہ کا نہیں. پڑھیے خط کیا ہے. حسین ابن علی آئیے کوفے میں، فصلیں تیار ہو گئی ہیں، کاٹ لیجئے، لہلہا رہی ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں.
آئیے ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ سے پوری مجلس سنے یا نہ سنے، یہ جملہ سن لیجئے گا۔ آخری جو ٹیپ کا بندہ ہلیکوفا لکھتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، حسین جلدی آئیے، ہم بغیر امام کے ہیں۔ بولیے ذرا، سن 60 میں یہ خط جا رہا ہے کہ ہم بغیر امام کے ہیں۔ سن 60 میں یہ خط جا رہا ہے کہ ہم بغیر امام کے ہیں۔ سن 60 میں امامت کا کون سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ امام حسن کی شہادت سن 50 میں ہوئی۔ 10 سال کے پیریڈ میں یہ کہاں تھے؟ اگر یہ سلسلہ امامت کے ہوتے تو 10 سال حسن کے بعد یہ کہاں ہیں؟ یہ 60 میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بغیر امام کے ہیں؟ اس لیے کہ 60 میں امامت کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، خلافت کے سلسلے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو سلسلے خلافت کے قائل تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بغیر امام کے ہیں، ہمارا امام تو سن 50 میں شہید ہو گیا۔ اب جملہ سنو گو، اما شیعہ سب لکھ سکتا ہے، یہ نہیں لکھ سکتا کہ ہم بغیر امام کے ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس تمہید کو سماعت فرمایا۔ اب میں پوری توانائی اور طاقت سے مجلس پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ تو تمہیدی بات تھی۔ اب جو بچوں نے آج کا موضوع دیا ہے وہ آپ سنیں، مگر ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ہمیں لگے کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ آپ نے اتنی تمہید، اس لیے کہ ضرورت تھی سمجھانے کے لیے۔ اب یہ جو کوفے سے خطوط جا رہے ہیں، اس میں اپنے بیگانے دوست اور دشمن سب ہیں جو سلسلہ خلافت کے قائل ہیں، اور مکے میں خط پہ خط آ رہا ہے کہ ہم بغیر ہدایت کے ہیں، بغیر امام کے۔ اب امام پہ واجب تھا کہ ان کی ہدایت کا اہتمام کریں، لہذا امام علی مقام نے پہلا کام کیا کہ مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے کے حالات کو جاننے کے لیے کوفہ بھیجا۔ آج کی مجلس وقف ہے بمقام نامی و اسم گرامی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر۔ اللہم صلی جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آ کے کیا کارنامہ کر رہے ہیں؟ کوئی شیعہ اپنی جگہ پہ بیٹھے گا نہیں۔ اب میں فضائل شروع کر رہا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ کون ہے کیا ہے، پہلے اس کی عظمت سمجھیے۔ جناب مسلم ابن عقیل پر ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے، محرم میں چاند رات یا پہلی محرم کو تھوڑے سے مسائل پڑھ دیے جاتے ہیں۔ آئیے آج میں فضائل آپ کو سنا رہا ہوں کہ مسلم ابن عقیل کی کیا حیثیت و کیا عظمت ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل پر اگر آپ 1000 کتابیں پڑھیے تو ناکافی ہے، جناب مسلم کے اوپر اگر 1000 تقریریں سنیے تو ناکافی ہے، مگر جناب مسلم ابن عقیل پر اگر امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ آپ نے سمجھ لیا تو گیٹ تک کے مومنین کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ امام حسین جب مسلم کو کوفے کی طرف بھیج رہے تھے تو ایک خط لکھا، اور اس خط کے سر ورق یہ جملہ لکھا کہ قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی وثقتی۔ اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، اب تمہارے درمیان میں اسے بھیج رہا ہوں جو ہمارے اہل بیت میں افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جیسے میں پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں ویسے آپ پوری طاقت و توجہ سنیں۔ قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی، اب جس کو میں بھیج رہا ہوں میرے اہل بیت میں افضل ہے، وثقتی، اور ہمارے اعتماد اور بھروسے کی جگہ پر ہے۔ نہیں، بڑا جملہ کا، یہ کسی دنیاوی شہنشاہ بادشاہ کا جملہ نہیں ہے، وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ اب وہ جا رہا ہے جو ہمارے اہل بیت میں افضل ہے۔ دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، مسلم سمجھ لیں، ہمارے اہل بیت میں افضل ہے، وثقتی، حسین کے اعتماد اور بھروسے کی جگہ پہ۔ اب نہیں سمجھ رہے تو میں کیا پڑھوں؟ حسین کہہ رہے ہیں ثقتی میرے اعتماد کی جگہ پہ ہے، نئی بات سمجھے تو جملہ برداشت کریے، خدا کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں، حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل، خدا کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں، حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں اولین و آخرین میں پروردگار نے اپنے دین کے لیے جس ذات کو چنا اسے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت سے اپنے مقصد کے اعلان کے لیے اور سفارت کے لیے جس ذات کو چنا اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ مسلم میں اور 14 معصوم میں ایک سفارت ہی کا تو فرق ہے۔
نہیں سمجھ رہے؟ مسلم میں اور 14 معصوم میں سفارت ہی کو تو فرق ہے. یہ 14 کے 14 اللہ کے سفیر ہیں اور مسلم اللہ کے 5ویں سفیر کا سفیر بن کے کوفے میں، سفیر کا سفیر بن. حسین کہہ رہے ہیں معتمدی ہمارے اعتماد اور بھروسے کی جگہ پہ ہے جس کو ہم نے کسوٹی پہ کسا. اب آئیے ایک جملہ اور سنیے، پھر میں فضائل بلا تمہید شروع کر رہا ہوں، مگر یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ ثقتی کہا تو اس کی لاج کیا. جناب مسلم جب پہلے آئے تو مختار کے گھر تھے، جب مختار چلے گئے تو ہانی ابن عروہ کے گھر تھے. ہانی کون؟ رسول کے صحابی، علی کے صحابی، امام حسن کے صحابی، امام حسین کے صحابی، اتنے 5 معصومین کے صحابی. ادھر مسلم ابن عقیل کون ہے؟ جو حسین کے معتمد ہیں اور سفیر. دونوں کا فرق سمجھیے کیا. ابن زیاد کی سب نے بیعت کر لی، ہانی نے نہیں کی. اس نے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ کہا بیمار ہے، کہا ہمیں عادت کے لیے جا رہے. اب شور مچا کہ ابن زیاد ہانی کے گھر آ رہا. جب ہانی کو پتا چلا تو مسلم ابن عقیل سے کہا کہ پردے کے پیچھے آپ تلوار لے کے بیٹھیے، اور یہ ملعون جو میرے مولا کو قتل کرنا چاہ رہا وہ آ رہا میرے گھر. چپکے سے پیچھے سے آگے قتل کر دیے تاکہ یہ سارا فتنہ ختم ہو جائے، میرے مولا بچ جائے. جناب مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے، ادھر بیٹھو چہرہ، جناب مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے چلے گئے. ابن زیاد آ کے بہت دیر بیٹھا، مزاج پرسی کرتا رہا، نہیں نکلے اور نہیں نکلے. جب ہانی نے دیکھا کہ نہیں نکلے تو ہانی اشعار پڑھنے لگے، سگنل دینے لگے کہ وہ جو طے ہوئی ہے بات وہ کر دیجئے اور جان کی نہ ڈریے، چاہے ہماری جائے چاہے آپ کی جائے. اللہ اور رسول کی خوشنودی ہے، اب عبداللہ کی رضا ہے. نہیں نکلے. برابر آپ مجلس میں سنتے وہی ہم بھی پڑھ دیں تو فرق کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب ابن زیاد چلا گیا تو ہانی کو لگا کہ پروگرام فیل ہو گیا، غصے میں آئے. اب جناب مسلم باہر آئے، پوچھا آپ نے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے دیا، یا فاسق و فاجر مار گیا ہوتا، فتنہ ختم ہو گیا ہوتا. تو جناب مسلم نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں موجود ہے کہ ہم اہل بیت بزدلانہ حملہ نہیں کرتے. نہیں، اس جملے پر تو آپ نے بہت تعریف کر لی 1400 سال سے. اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیے. 21ویں صدی میں آپ سانس لے رہے ہیں جو عقل و شعور کی دنیا. جناب ہانی جو صحابی تھے 5 معصومین کے، ان کا جو اقدام تھا وہ سینٹیمنٹل تھا، جذباتی تھا. جذباتی تھا کہ دشمن آیا مار دو، دشمن آیا مار دو، جس کا عقل سے کوئی سروکار نہیں تھا. جناب مسلم جب باہر آئے تو دیکھا کہ یہ پورے جذبات میں محبت علی میں بھرے ہیں، تو جذبات کا جواب انہوں نے جذبات سے دے دیا کہ ہم اہل بیت بزدلانہ حملہ نہیں کرتے تاکہ یہ خاموش ہو جائے. مگر یہ جواب آج کے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، 21ویں صدی کے دانشوروں کے لیے نہیں، ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے یہ جواب. آئیے میں کربلا سمجھاؤں کہ کیا. دونوں کے پوزیشن سمجھیے. ابن زیاد کی حیثیت کوفے میں کیا ہے؟ یزید کا گورنر ہے. یزید کون ہے؟ جو عراق کا حاکم ہے، اس کا گورنر ابن زیاد ہے. جناب مسلم کون ہے؟ حسین کے سفیر ہیں، حسین کے نمائندے ہیں، حسین کے وزیر ہیں، حسین کے نائب. سفیر وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کا ترجمان ہوتا ہے. آج ایران کا سفیر کوئی بیان دے تو اس کا مطلب ایران بول رہا ہے. امریکہ کا سفیر کچھ کہے تو اس کا مطلب امریکہ کہہ رہا ہے. برطانیہ کا سفیر کچھ انڈیا میں کہے اس کا مطلب وہ لندن بول رہا ہے. تو سفیر ملک کا ترجمان ہوتا ہے. یعنی آج مسلم ابن عقیل کوفے میں جو اقدام کریں گے اس کا مطلب حسین کر رہے ہیں، اس کا مطلب حسین کر رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ اس کا مطلب حسین کر رہے ہیں، اس کا مطلب حسین کہہ رہے ہیں. اب ہانی نے کہا کہ ابن زیاد کو قتل کر دیجئے. اگر مسلم ابن عقیل نہتے ابن زیاد کو گھر میں قتل کر دیتے تو پوری کربلا انتقامی ہو جاتی، پوری کربلا جوابی ہو جاتی. آج تاریخ یہ لکھتی کہ یزید کا گورنر تو عیادت کے لیے ایک شیعہ کے گیا تھا اور وہاں حسین کے سفیر چپ کے بیٹھے تھے اور دھوکے سے مار دیا. جب وہ مر گیا اور یزید نے سنا تو اسے غصہ آ گیا، اس کے بدلے میں اس نے حسین کو مار دیا. کربلا انتقامی ہو جاتی، مقصد کربلا فوت ہو جاتا. جناب مسلم نے تلوار کو، جملہ سنیے گا، مسلم نے کوفے میں اپنی تلوار کو روک کے بتایا کہ جس نظر سے حسین کربلا کو دیکھ رہے ہیں اسی نظر سے میں بھی کربلا کو دیکھ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس نظر سے حسین تو معصوم ہے، مسلم معصوم نہیں، مگر ثقہ کا وزن دیکھیے جو حسین نے. جس نظر سے مقصد کربلا کو حسین دیکھ، ایک تلوار جلا دیتے تو کربلا ختم ہو جائے. اب آئیے جناب مسلم ابن عقیل کہ جب حسین نے سفیر بنا کے بھیجا تو جناب مسلم جب کوفے کی مسجد میں آئے
اور مسجد کے ممبر کے بالائی زینے پہ آ کے بیٹھو تو 30,000 کا مجمع چھلک رہا تھا، جس میں اپنے بیگانے اور دوست و دشمن زیادہ تر سلسلہ خلافت کے قائل لوگ بیٹھے تھے، اور جنہوں نے خط بھیجا تھا اس وقت معرفت امام حسین اور معرفت اہل بیت میں جناب مسلم نے وہ خطبہ دیا کہ جس خطبے کی سحر بیانی کا یہ اثر تھا کہ فوراً 18,000 لوگ اٹھے اور جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا۔ جناب مسلم ممبر کے بالائی زینے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کوفے والو سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ وجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ وجعل الاول منہما تاجا لمشیتہ والثانیا سیفا لارادتہ وکان سید الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وکان سید الاصغر کان یفعل عنہ فبہ ومضیا طاہرین تقیین ولیس لہما وارث علی وجہ الارض سوى الحسین علیہ السلام کلام القرآن مناجب الرحمن قاسمہ کل خیر المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر فاقلوا اہل الکوفہ ان لا تستاقلوا ترکتم ابا عبد اللہ الحسین مصباح الصلاة ونور المحراب وتفسیر الکتاب وخلاصۃ الوجود لشارب الخمور واللعب بالکلام هل يستوي الخمر والسلسبيل هل انام الغنام والمنام بہت جبریل ها هنا ارسلتم الیکم سفیرا ووزیرا وداعیا الی بیت اللہ امشي اثر غبار فرس ابی عبد اللہ الحسین تسلی الجنہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خطبہ پڑھنے میں بڑی محنت درکار ہے، آپ جتنا سنیں گے میں اتنے ہی سناؤں گا، ورنہ میں بیچ میں چھوڑ دوں گا۔ یہ ایک حصہ میں نے خطبے کا سنایا، 4 پارٹ ہیں اس خطبے کے، پہلے اہل بیت کے فضائل، پھر حسین کے فضائل، پھر اہل کوفہ کی نصیحت، پھر بتایا کہ جس یزید کے پیچھے بھاگ رہے وہ کون ہے۔ ایک مرتبہ باواز بلند سلوات پڑھیں کہ میں ترجمہ شروع کروں آپ کے سامنے۔ اب ایک ایک لفظ پہ آپ کی توجہ درکار ہے۔ ابھی تک مجھ جیسے خطا کار سے آپ نے سنا، اب ہر لفظ مسلم ابن عقیل کا اب آپ جانیں، مسلم کے محبت جانیں، اہل بیت سے عقیدت آپ کی جانیں۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمے کا ذمہ دار ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی۔ جناب مسلم ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے الحمدللہ الذی، جو لوگ کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر، مسلم نے کوزے میں نہیں قطرے میں سمندر کو سمیٹا۔ سنیے آپ، پتہ چلے گا کہ علی کا شاگرد کیسا ہوتا۔ اہل بیت کی زبان فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا، الحمدللہ الذی، میری طرف سے خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی دونوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے خدا ہونے پہ دلیل قائم کرے۔ نہیں، بڑا جملہ، بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ۔ شروع کہتے ہیں ساری تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے محمد اور علی دونوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے خدا ہونے پہ دلیل قائم کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ بولیں آپ۔ ساری دنیا کہتی ہے اللہ خالق ہے، دلیل کا محمد اور علی کو دیکھو ایسوں کو پیدا کیا۔ اللہ رازق ہے، دلیل کا محمد اور علی کو دیکھو۔ اللہ رحیم و کریم ہے، دلیل کا محمد اور علی کو دیکھو۔ ان کے رحم و کرم کو دیکھ کے اس کے رحم و کرم کا اندازہ لگاؤ، ان کی سخاوت کو دیکھ کے اس کی سخاوت کا اندازہ لگاؤ، ان کے جود کو دیکھ کے ان کے جود کا اندازہ لگاؤ۔ ان کو دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ۔ خدا بناتا ہے تو یا محمد بناتا ہے یا علی بناتا ہے۔ ابھی یقین نہ آئے تو جا کے نہج البلاغہ پڑھو۔ علی جب کوفے کے ممبر پر آئے تو خطبہ دیتے ہیں انا اول و انا آخر، انا ظاہر و انا باطن، انا احیی و امید، میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ظاہر، میں ہی باطن، میں ہی خلق کرتا، میں موت دیتا، میں حیات دیتا ہوں۔ میں ایک بد نصیب پیچھے سے کھڑا ہو گیا، کہا علی آپ کیا کہتے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں؟ خالق تو اللہ ہے، اگر آپ بھی خالق ہیں دونوں کی خلقت میں فرق کیا ہے؟ علی نے غصے پہ زانوں پہ ہاتھ میں مار کے کہا اے بد نصیب، یہ کم فرق ہے کہ اس نے مجھ جیسے کو پیدا کیا، میں نے تجھ جیسے کو پیدا کیا۔ خدا بناتا ہے، خدا بناتا ہے تو یا محمد بناتا ہے یا علی بناتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں جو ہمارے فرقے کے نہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ ان کے 80 اشعار مولا کے قصائد میں بہت ہی مشہور ہیں، اور 8 شعر تو اتنے مقبول ہیں کہ جو نجم اشرم میں آویزاں ہیں۔ اس کا ایک شعر سنیے، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ولا عاد ولا عقاب ولا کوئی خلاف، اے لوگو میں یہ نہیں جانتا کہ قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کا حساب
تمہارا خدا کرے گا یا اس کے فرشتے کریں گے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے اعمال کا حساب میرا مولا علی کرے گا، میرے نامہ اعمال کا حساب میرا مولا علی کرے گا۔ اور دوسرا شعر اس کا وہ بھی سن لیجئے، وہ کہتا ہے اے لوگو یہ کیا علی کی تعریف کرتے ہو کہ مولا رزق بانٹیں گے، یہ کیا ان کی تعریف کرتے ہو کہ علی جنت بانٹیں گے، یہ بھی کوئی تعریف ہے؟ مولا میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ رزق بانٹتے ہیں، میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ رزق بانٹتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم نے حدیثوں کو اٹھا کے پڑھا تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ رزق آپ کے گھر کی کنیز فضہ بانٹتی ہے، رزق خدا بنے، اور میں یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتا کہ آپ جنت بانٹتے ہیں، اس لیے کہ جنت تو آپ کے در کا غلام بہلول زمین پہ بیچتا رہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ جس کے رزق کو جتنا چاہیں بڑھا دیں، جس کے رزق کو جتنا چاہیں گھٹا دیں۔ مجلس کے بعد کمیٹی نے کسی آدمی سے کہا کہ ایک ایک پیکٹ آپ بانٹ دیجئے، اب ان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو 5 دیں، کسی کو 10 دیں، کسی کو 1 دیں، ایک ہے تو 1 بانٹیں، مگر جو مالک ہے اس کو اختیار ہے کسی کو 10 دے یا 15 دے، آپ سے کیا مطلب؟ وہ مالک رزق ہے۔ وہ کہتے ہیں علی قاسم رزق نہیں ہے، مالک رزق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں نے تمہید میں زیادہ وقت لے لیا، آپ کے اوپر تھوڑا سستی طاری ہو رہی ہے تو میں خطبہ سناؤں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے محمد اور علی دونوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے خدا ہونے پہ دلیل قائم کرے۔ اس کے بعد کہتے سنو کوفے والو، وَأَقَامُهُمَا مُقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِ، وَأَقَامُهُمَا مُقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِ، چونکہ خدا واجب الوجود ہے، وہ اپنی خدائی چلانے کے لیے دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، وہ دکھائی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے وَأَقَامُهُمَا مُقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِ، اس لیے اس نے دونوں جہان میں ان دونوں کو اپنا نائب بنایا کہ ہماری خدائی چلائیں۔ وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحًا وَالْآخَرَ نَفْسًا، اور ان میں سے ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا نفس بنایا، ایک روح اللہ ہے، ایک نفس اللہ۔ اب آپ نہ سمجھیں گے تو میں کہاں جا کے پڑھوں جو خوش ہوگا۔ اس کے بعد اب قیامت کا جملہ ہے فضائل کا سنیں، کہتے ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا جسم۔ دیکھیں کیسے آ رہے ہیں اہل بیت سے اب حسین، فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحًا وَالْآخَرَ نَفْسًا وَجَعَلَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ وَثَانِيًا سَيْفًا لِإِرَادَتِهِ، ان میں سے جو پہلا محمد ہے اللہ نے اس کے سر پر اپنی مشیت و مرضی کا تاج رکھ دیا، دوسرا جو علی تھا اس کو اپنے ارادے کی تلوار بنا دیا۔ آج نہ جانے نوجوانوں کو نظر لگی ہوئی ہے، بہت ہی دلچسپی سے آپ نہیں سن رہے ہیں، بڑا قیامت کا جملہ مسلم ابن عقیل کا فرما رہے کہ ایک جو محمد ہے اس کے سر پر اپنی مشیت و مرضی کا تاج رکھا، دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہے بتائیے؟ مطلب تو ہم بھی نہ بتا پاتے اگر مسلم وضاحت نہ کرتے۔ فرماتے وَكَانَ سَيَّدُنَا الْأَكْبَرُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَبِاللَّهِ، ان میں سے جو پہلا سید محمد ہے یہ جو بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اپنے لیے نہیں بولتا، اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اللہ کے لیے بولتا ہے، اور اس کے کلام میں خدا شریک رہتا ہے۔ مومنین کا مجمع ہے، مومنین کا مجمع ہے، للہ و باللہ، وہ جو بولتا اللہ کی طرف سے بولتا، اللہ کے لیے بولتا، اس کے قول میں خدا شریک رہتا۔ وَكَانَ سَيَّدُنَا الْأَصْغَرُ، اور جو چھوٹا سید ہے کانا یفعل عنہ فبہ، وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں خدا کے لیے کرتا ہے، اور اس کے عمل میں خدا شریک رہتا ہے۔ اس کے قول میں خدا شریک، اس کے عمل میں خدا شریک، اس کے قول میں خدا شریک، اس کے عمل میں خدا شریک، اس کے ارادے میں خدا شریک، اس کے قول میں خدا شریک۔ کہا حالاتہ سناؤ تو سنانا پڑے گا، انما سناؤ تو سنانا پڑے گا، آیت مباہلہ سناؤ تو سنانا پڑے گا، فاطمہ کی فضیلت بیان کرو تو کرنا پڑے گا، حسنین کے کمالات بیان کرو تو کرنا پڑے گا۔ یہ قول میں شریک یا عمل میں شریک، ارادہ کیا ان کو موت مل جائے، علی نے دے دیا، خیبر فتح ہو، علی نے فتح کر لیا، مرحب کو مارو تو مارے گا، انتر کو مارو تو مارے گا، حارث کو مارو تو مارے
مرے گا بستر پہ سو تو سوئے گا، اس کا عمل خدا کے لیے، اس کا قول خدا کے لیے، اس کا عمل خدا کے لیے، اس کا قول خدا کے لیے۔ اب میں رات بھر سوؤں گا نہیں اگر دلچسپی نہیں کہ یہ پورے خطبے کی بنیاد ہے جناب مسلم کا جملہ۔ مسلم بتانا چاہ رہے ہیں نبوت کا کام الگ، امامت کا کام الگ، نبوت کا کام الگ، امامت کا کام الگ، محمد کا کام الگ، علی کا کام الگ۔ یہ قول کے لیے ہیں، یہ عمل کے لیے ہیں، یہ بولیں گے، یہ کر کے دکھائیں گے، یہ بولیں گے، یہ کر کے دکھائیں گے، یہ قول کے لیے، یہ عمل کے لیے، یہ قول کے لیے، عمل کے لیے، یہ قول کے لیے، یہ عمل کے لیے، یہ قول کے لیے چنے گئے یا عمل کے لیے چنے گئے۔ اب جناب مسلم ممبر پہ رکھ کے کہتے ہیں اے کوفے والوں سنو، فَمَزْيَا طَاہَرَيْنِ تَقِيَّيْنِ، یہ دونوں طیب و طاہر اپنی مدت حیات پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ، اس وقت پورے روئے آرض پر ان دونوں کا وارث حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ فَمَزَيَا طَاهَرَيْنِ تَقِيَّيْنِ وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ علیہ السلام۔ اس وقت پورے روئے عرش پر ان دونوں کا وارث، دونوں کا وارث، بھئی یہی تو جملہ میرا، دونوں کا وارث، نبوت کا بھی، امامت کا بھی، محمد کا بھی، علی کا بھی، دونوں کا وارث حسین کے علاوہ، حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مسلم بتانا چاہتے کوفے والوں سنو، میرے حسین کے سینے میں دو دل ہے، ایک محمد بن کے دھڑک رہا ہے، ایک علی بن کے دھڑک رہا ہے، ایک محمد بن کے دھڑک رہا ہے، ایک علی بن کے دھڑک رہا۔ فَمَزَيَا طَاہَرَيْنِ تَقِيَّيْنِ وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ علیہ السلام۔ اس وقت پورے روئے عرش پر ان دونوں کا وارث حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ آؤ میں بتاؤں کہ میرا آقا حسین کون ہے جس کا میں سفیر بن کے آیا ہوں۔ کلامی القرآن مناجب الرحمن، جو میرا حسین ہے وہ بولتا ہے تو قرآن سے، سرگوشیاں کرتا ہے تو خدا سے مشورے کرتا ہے۔ کلامی القرآن مناجب الرحمن، قاسم کل خیر، اور ہر خیر کا بانٹنے والا حسین۔ اب یہ فیصلہ ہم نے اہل خیر پہ چھوڑا کہ آپ کس کو خیر سمجھتے ہیں۔ کل ما، قرآن کہتا ہے کل ما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ خیر ہے، جو نہیں ہے وہ شر ہے۔ ہر خیر اللہ کے پاس ہے، مانگ دروازے سے حسین کے۔ یہ جو دنیا سے پوچھتے حسین سے کیوں مانگتے، مسلم نے کہا ہر خیر کے بانٹنے والی حسین۔ یہ بات تو مولوی لوگ بھی نہیں سمجھ پائے کہ ہر خیر کے بانٹنے والے حسین ہیں۔ بڑا آفاقی جملہ جناب مسلم نے عقیل نے کہا۔ ایک آدمی ہے بہت برا ہے، نماز نہیں ہو، داڑھی نہیں، مگر مر گیا، شیعہ ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور جس مولوی کو ستاتا تھا ان پر وہ حکم ہے کہ چلیے آپ پڑھیے، اور نماز میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہیے گا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کہیے کہ لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اب گاؤں میں جو دو چار کتابیں لوگ پڑھتے ہیں تو بہت اچکتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ دنیا بہت سمندر بہت بڑا ہے علم کا، وہ اچک کے ایک دوسرے سے کان میں کہیں نہ داڑھی تو نہیں رکھتا تھا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، خیر کے علاوہ کچھ نہیں، جھوٹی گواہی، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ میاں کیا کہہ رہے جھوٹ۔ اتنی جلدی اللہ کی بات آپ سمجھ جائیں گے تو پھر سنیے، اللہ کو آپ کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ دو فرشتے نہیں کاندھے پہ ہیں، اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا؟ آپ کی گواہی پالیسی مسلم ابن عقیل نے بتایا کہ کیا ہے؟ یہ جو نماز میت میں کہا جا رہا ہے کہ لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار اس میت سے ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، یہ کہہ کہ اللہ نے آپ کی جان بچائی، یہ جان بچائی، جان بچائی کیوں؟ لا نعلم منہ الا خیرا، جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ خیر حسین ہیں، یہ گواہی یہ دی جاتی ہے لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار میں اتنا جانتا ہوں یہ حسینی تھا، مجلس و ماتم میں دکھائی دیتا تھا، باقی کیا ہے وہ تو جان میں نہیں جانتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
اللہ جانتے ہیں کہ یہ حسین کو مانتا تھا، نماز تیری ہے، بندہ تیرا ہے، پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا تو جان، روزہ رکھتا تھا کہ نہیں جانتا تو تو جان، ہم کیا جانے، ہم یہ جانتے ہیں کہ حسین کو مانتا تھا. لا نعلم من اللہ. تو جناب مسلم کہتے ہیں قاسم کل خیر، ہر خیر کے بانٹنے والے حسین. کلام القرآن مناجب الرحمن قاسم کل خیر المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر. جناب مسلم کہتے ہیں کوفے والو سنو، میرا حسین وہ ہے جس کی اطاعت اللہ نے ہر انسان پر واجب کی، ہر جنات پر واجب کی، ہر وحوش پر واجب کی. والطیر، اب جا کے یہ ٹیکنیکل لفظ ہے، کسی فرقے کے عالم سے پوچھئے گا. پرندے کی جمع طیور ہے، جناب مسلم نے طیور نہیں کہا، طیر کہا، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر انسان پر، ہر جنات پر اور ہر اڑنے والے پر حسین کی اطاعت واجب. جو بھی آسمان میں اڑ رہا ہے اس پر حسین کی اطاعت واجب ہے، اب چاہے پرندہ اڑے یا جبریل امین اڑے، ہر اڑنے والے پر حسین کی اطاعت واجب. المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر. فاقلوا اہل الکوفہ ان لا تستاقلوا ترکتم ابا عبداللہ الحسین. اے اہل کوفہ، عقل استعمال کرو اگر کر سکتے ہو. کبھی تم نے سوچا کہ کس حسین کو چھوڑ رہے ہو، وہ بھی کس کے لیے؟ مر بھی رہے تو کس کے لیے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ میرا آقا کون ہے اور جس خبیث یزید کے پیچھے بھاگ رہے وہ کون ہے. میرا حسین مصباح الصلاۃ، نور المحراب، تفسیر الکتاب، خلاصۃ الوجود. جناب مسلم کہتے ہیں حسین مصباح الصلاۃ، نماز کا چراغ. کیا مطلب ہوا؟ چراغ جلایا آپ نے، اجالا ہو گیا، بجھا دیا اندھیرا ہو گیا، پھر جلا دیا اجالا ہو گیا، پھر بجھا دیا اندھیرا ہو گیا. جناب مسلم فرماتے اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز جس میں محبت حسین نہ ہو. مصباح الصلاۃ، نور المحراب، محراب کا نور حسین. تفسیر الکتاب، قرآن کی تفسیر حسین. خلاصۃ الوجود، پورے وجود کا خلاصہ حسین. یہ روئے کھڑے ہو جاتے کہتے وقت. اگر حسین کے لیے یہ جملہ مسلم نہ کہتے تو کائنات میں کسی کے مجال نہ تھی کہ وہ کہتے. ہم نے ابھی 1% آقا حسین کو نہیں پہچانا. کہتے خلاصۃ الوجود. ہم جیسے گناہگاروں کی بات کیا، اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب وجود. آدم سے لے کر پیغمبر تک جتنے نبی وجود، 12 امام وجود، 14 معصوم وجود، کروڑوں فرشتے وجود. جناب مسلم کہتے ہیں حسین خلاصۃ الوجود، یعنی 1,40,000 پیغمبر، 12 امام، 14 معصوم، کروڑوں فرشتوں کے صفات کو ایک ساتھ ایک جگہ ایک ذات میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اسے حسین کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں سب کے وارث حسین. خلاصۃ الوجود، پورے وجود کا خلاصہ حسین. اس حسین کو چھوڑ رہے ہو، اس حسین کو چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی کس کے لیے؟ لشارب الخمر واللعب بالکلام، کتے سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے، ہر طرح کے شراب پینے والے شرابی کے لیے. واللعب بالکلام، کتے سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے، ہر طرح کے شراب پینے والے شرابی کے لیے. ایک کوفے والو بتاؤ، حل یستوی الخمر والسلسبیل، ایک کوفے والو یہ بتاؤ کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حسین اور یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں، کہاں حسین اور کہاں یزید، دو ایسے الفاظ. کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ کہاں شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ لکوڈ میں سب سے نجس چیز ہے شراب اور سب سے پاک چیز ہے سلسبیل، جس سے فرشتے وضو کرتے ہیں. فرماتے ہیں حل یستوی الخمر والسلسبیل، ایک کوفے والو بتاؤ کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد گرج کے کہتے ہیں کوفے والوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے، ایک کوفے والو بتاؤ حل انامی الغنام والمنام بہت جبریل. اب دیکھتا ہوں کون مومن خاموشی سے سنتا ہے. فرماتے ہیں حل انامی الغنام والمنام بہت جبریل. جا کے قاموس اور منجد جو عربی کے دونوں بڑے لغت اٹھا کے دیکھے. غنامی غانیہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے ناچنے والی، پیشہ ور، بد کردار، بازاری عورت. جناب مسلم ابن عقیل کوفے کے ممبر سے کہتے ہیں حل انامی الغنام والمنام بہت جبریل، ایک کوفے والو بتاؤ کہاں ناچنے گانے والی، پیشہ ور، بد کردار عورتوں کی گیت کی آواز پہ سونے والا یزید کہاں، اور جبریل کی لوریوں پہ سونے والا حسین کہاں؟
नाचने गाने वाली पेशावर बाजारी औरतों की गीत की आवाज पर सोने वाला यजीद कहाँ, और जिब्रील की लोरियों पे सोने वाला हुसैन कहाँ? दोनों बराबर हो सकते हैं? हा होना उरसिलतु इलैकुम सफीरम व वज़ीरम व दाइयन इला बैतिल्लाह। कोफे वालों सुनो, मैं उसी हुसैन का सफीर बन के आया, और उसी हुसैन का नायब बन के आया हूं, और उसी हुसैन का वजीर बन के आया हूं। दाइयन इला बैतिल्लाह। क्या जबान है अहले मोहम्मद। ये नहीं कहा कि मैं हुसैन की बैत के लिए बुला रहा हूं, कहा दाइयन इला बैतिल्लाह, हम अल्लाह की बैत के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। बता रहे हुसैन की बैत, खुदा की बैत। दाइयन इला बैतिल्लाह इमशे असरा गुबारा फर्स अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन तस्लील जन्ना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इस जुमले की वजाहत जब तक मैं न करूंगा जुमला नहीं समझ में आएगा। जनाब मुस्लिम जब कोफे में आए हैं तो इमाम अली मकाम मक्के से निकल चुके। 8 ज़िलहिज्जा को इमाम ने मक्का छोड़ दिया। यह वो तारीख है कि जिस रात में और शब में सारे लोगों को मक्का छोड़ के अरफात के मैदान में चला जाना होता, 9 को हज होता। यानी अगर इमाम अली मकाम मक्के में एक दिन और रुक जाते तो इमाम का हज हो जाता, मगर इमाम हज छोड़ के चले गए, जिसको फसीह ज़बान में कहते हैं उम्रा करके, यानी ज़ियारत करके चले गए। आप ऐसे मजलिस में सुनते हैं जैसे कोई मामूली सी बात है, जो हम आप चले गए मजलिस छोड़ के, वैसे हुसैन मक्का छोड़ के चले गए। क़यामत आ गई, फर्जंदे रसूल वारिसे दीन हज छोड़ के जा रहा। क़यामत, तारीख उठा के पढ़िए, बैन सतूर को देखिए ऐनक लगा के। क़यामत है, वो क़यामत मैं आपको बता रहा हूँ। मक्के में यजीद ने एक लश्कर नहीं भेजा था, 3 लश्कर भेजे थे, और तीनों को एक दूसरे की खबर नहीं थी। पहले से यह कहा था कि जाओ और हुसैन को हज नहीं करने देना, उनको कत्ल कर देना। दूसरे से कहा कि जब ये लोग हुसैन को कत्ल कर लें तो तुम सब कातिलों को कत्ल कर देना, ताकि पता न चले कि कातिलान हुसैन कौन। तीसरे ग्रुप को बुलाया जिनके चेहरे पे दाढ़ियाँ थी, मत्थे पे घट्टे का निशान था, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे जेब में कुरान, जो हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू कहते थे। इसलिए कि 1400 साल की तारीख गवाह है कि हमेशा मजहब को नुकसान मजहब नुमा लोगों से ज़्यादा पहुँचता है। इन लोगों से कहा कि जब ये लोग कातिलों को कत्ल कर लें तो तुम दाएं बाएं मजमे में बिखर जाना और कहना भागो भागो, हज खत्म हज खत्म हज खत्म। इसलिए कि जब हुसैन न बचे तो अब कौन बचेगा, काबा जाए अमन रह गया, हुसैन का खून बह गया, जब फातिमा के बेटे का खून बह गया तो अब कौन बचेगा, और जब मोहम्मद का नवासा मारा गया। इसके बाद हर ज़माने में ख़रीदे हुए उलमा रहते, हम फतवा दिला देंगे हज साक़ित हो गया, इसलिए कि हुर्मत काबा पामाल हो गई। कितनी बड़ी साजिश दीन के ख़िलाफ़ हिंदा के पोते ने शाम में रची, जिसको फातिमा के बेटे ने मक्के में भांप लिया, और एक कदम पीछे हटाकर यजीद की सारी साजिश को नाकाम कर दिया। ए मुसलमानों, हुसैन को पहचानो, हुसैन को पहचानो। जिसके हटते हुए कदम दीन बचा ले, उसके बढ़ते हुए कदम करबला की तरफ क्या, उसके बढ़ते हुए कदम करबला की तरफ क्या। अब जनाब मुस्लिम ने अकील कहते हैं, अब इमाम हुसैन मक्के से दौड़ रहे हैं कूफे की तरफ। फरमाते हैं इमशे असरा गुबारा फर्स अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन तस्लील जन्ना। एक कोफे वालों उठो उठो, हुसैन के घोड़े की गर्द के पीछे दौड़ो, हम कहते हैं कि जन्नत तक पहुंच जाओगे। जनाब मुस्लिम ने यह नहीं कहा कि हुसैन के पीछे जाओ जन्नत तक पहुंच जाओ, कहा नहीं, हुसैन के घोड़े की गर्द के पीछे जाओ जन्नत तक पहुंच जाओ। यानी बताना चाहते कि हुसैन तो हुसैन है, हुसैन का जुल्जनाह जन्नत तक पहुंचा देता है। आज थोड़ा सा लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो कहते हैं हम अशरफुल मखलूक हो के घोड़े को चूमे, हम घोड़े को चूमे। एक साहब ने शिकागो में अमेरिका में हमसे कहा हुजूर हम अशरफुल मखलूक, हमने कहा हाँ हैं, कहा हम घोड़े को चूमे। हमने कहा पहले तो आप अपनी इस्लाह करिए, हम इसको घोड़ा नहीं कहते, जुल्जना कहते हैं, और जो हुसैन को जुल्जना को घोड़ा कहता हम उसको घोड़ा कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
مقصد تھا موضوع مگر بچوں کی خواہش تھی، اس لیے تھوڑا سا خطبہ پڑھنے کے پڑھ دیا۔ جناب مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں کہ امشی اسرا غبار فرس ابی عبداللہ الحسین تصل الجنہ، ایک کوفے والوں اٹھو اور حسین کے گھوڑے کی گٹ کے پیچھے دوڑو، ہم کہتے ہیں کہ جنت تک پہنچ جاؤ۔ حسین کا گھوڑا جنت دلاتا۔ میرا پورا مطالعہ ہے حسین کے یہاں کے جانوروں کے اوپر، اہل بیت کی، آپ پوچھیں جو میں بتانے کے لیے تیار۔ اہل بیت کی خاصیت یہ بھی تھی کہ سب کی سواریاں الگ تھیں۔ حسین کی سواری الگ، علی کی سواری الگ، عباس کی سواری الگ، علی اکبر کی سواری الگ، قاسم کی سواری الگ، اون محمد کی سواری الگ، اور ہر سواری کا ایک مخصوص نام، اس کا مخصوص شجرہ اور اس کی مخصوص فضیلت۔ حسین کا گھوڑا ذوالجناح جس پر معصوم سفر کرے گا، عباس کے گھوڑے کا نام مرتجع جو بہت طویل القامت، بڑے بڑے بال، جو بیٹھتا تھا ڈھک جاتا تھا، عباس کے علاوہ کوئی سواری نہیں کر پاتا تھا۔ علی اکبر کا گھوڑا عقاب تھا، جو اہل بیت میں سب سے تیز دوڑنے والا گھوڑا علی اکبر کا رہتا تھا۔ اسی لیے روایتوں میں یہ ہے کہ علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب، عقاب کے باپ کا نام زاد الکفا، زاد الکفا کے باپ کا نام حنج، حنج کے باپ کا نام میمون، میمون کے باپ کا نام ری۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ری وہ گھوڑا تھا جو نہ کسی گھوڑے کے سلب سے پیدا ہوا، نہ کسی گھوڑے کے شکم سے پیدا ہوا، بلکہ اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون، پس ہو گیا۔ اے بے غیرتو، جن آل محمد کی سواریاں کن سے پیدا ہو، وہ آل محمد تمہارے جیسے ہوں گے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کے گھر کے جانور بھی عام جانور جیسے، ان کے گھر کے جانور بھی عام جانور جیسے نہیں۔ بس میں نے اپنی تقریر کو سمیٹ دیا۔ آپ سے ریکویسٹ اور گزارش یہ ہے کہ کبھی وہ انبار اور دولت کے ریل پیل میں لکھے جانے والی تاریخوں سے متاثر نہ ہوئی، تو انصاف کی عینک لگا کے پڑھیے کبھی، اور شکر کریے کہ ہم اس جادے پہ ہیں، ہم اس مذہب پہ ہیں کہ ہم کو کبھی کسی چیز میں شرمندگی نہیں ہوتی، ہمیں کبھی کسی چیز میں شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہماری اپنی کہاں تاریخ تھی، ہم تو زندانوں میں، قید خانوں میں تھے، حکومتوں کے اطام میں تھے، مگر اب جو ہمارے پاس حدیث ہیں یا تاریخ ہیں، وہ اپنے معصومین سے لی ہوئی معتبر تاریخیں ہیں جن پہ ہم جان دینے کے لیے تیار۔ آج دنیا ہمارے خون کے پیاسی اسی لیے ہے۔ ہماری کیا غلطی؟ یہ علی کو اتنا مانتے کیوں ہیں، فاطمہ کو مانتے کیوں ہیں، حسن اور حسین کو مانتے کیوں ہیں، آزاداری پہ اتنی جان کیوں دیتے ہیں، حسین کے لیے اتنی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا میں کہو فغاں کیوں ہے؟ نہ جانے کتنے لٹریچر اور پیغامات پہلے زبان سے، اب اسلحوں تلواروں سے ہو رہا۔ آج دنیا اس لیے پریشان ہے کہ سعودی عرب کے کنارے کنارے 32 کروڑ شیعہ آباد ہیں، اس لیے پریشان ہیں کہ شیعوں کا قتل عام کرو، شیعوں کو مارو، شیعوں کا قتل عام کرو۔ آج پیسے بانٹے جا رہے ہیں، اسلحے بانٹے جا رہے ہیں، اور یہودی اور دوسرے فرنگی لوگ مل کے کشمیر سے لے کے، پاکستان سے لے کے، افغانستان سے لے کے، سیریا سے لے کے، لبنان سے لے کے، عراق سے لے کے، یمن سے شیعہ کشی، شیعوں کو مارو ختم کرو، شیعوں کو مارو ختم کرو۔ اور جس کی بینڈنگ ہو رہی ہے سعودی عربیہ سے، میں ان کے شاہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایسی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ کو شرمندگی اور ندامت ہے، اس لیے کہ آپ خادم بین الحرمین شریفین ہیں، کعبے کے خادم کہلاتے ہیں، اور کعبہ وہ گھر ہے جو آپ بکلیٹ بانٹتے ہیں۔ 28 بار کعبہ پیغمبر کے بعد نیا تعمیر ہو گیا، مگر ہر بار جب بنتا ہے تو پشت کعبہ پہ رکن یمانی کے بعد وہ لکیر آج بھی پیدا ہے جو ولادت علی کے وقت ہوئی تھی۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی، نہ جانے کتنے مہنگے مہنگے کیمیکل کبھی فرانس سے منگائے جا رہے ہیں، کبھی جرمنی سے منگائے جا رہے ہیں، کبھی امریکہ سے منگائے جا رہے ہیں، کبھی جاپان سے، اور سعودی حکومت رگڑ رگڑ کے کیمیکل رگڑ رگڑ کے ہٹتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر لکیر، تھوڑی دیر کے بعد پھر لکیر، تھوڑی دیر کے بعد پھر لکیر، تھوڑی دیر کے بعد پھر لکیر۔ آپ اب 1400 سال سے یہ دیکھ رہے ہو کہ اتنا مٹا رہے ہو مگر لکیر نہیں مٹ پا رہی ہے۔ اب تم ان شیعوں کو مٹانا چاہ رہے ہو کہ پوری دنیا سے شیعوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ارے جب تم ایک لکیر نہ مٹا پائے تو یہ قوم کہاں سے مٹا؟ نہیں، جملہ سنیے، جملہ سنیے، جملہ سنیے، جب تم ایک لکیر نہ مٹا پائے تو یہ قوم کہاں سے مٹا پاؤ گے؟ اس لیے کہ یہ قوم اسی لکیر کی فقیر ہے۔
اسے لکیر کے فقیر ہے. یہ دعائے زہرا کا نتیجہ ہے. سارے لوگ محرم و عزاداری اب عبداللہ الحسین کے اور نہ جانے کتنی کتنی سازشیں اور سلو پائزن کبھی دشمن بن کے اور کبھی دوست بن کے آتے ہیں لکھنے کے لیے. ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت عظمیٰ ہے اور امام حسین کربلا میں شہید ہوئے. مگر کیا ہے صاحب؟ وہ جو کربلا میں امام حسین اور یزید سے جنگ ہوئی تو ظاہر بظاہر کربلا میں یزید جیت گیا اور باطن میں تو حسین جیتے ہی تھے. وہ امام تھے, معصوم تھے اور محمد کے دلارے تھے اور فاطمہ کے بیٹے تھے. کیا مجبوری ہے ان کی؟ ظاہر میں یزید جیتا اور باطن میں امام حسین. میرے نوجوانوں توجہ کرو, یہ دشمنوں کی سازش ہے. یہ بتائیے ظاہر باطن کون سی چیز ہوتی ہے؟ ظاہر باطن کیا مطلب؟ کربلا میں حسین ظاہر میں بھی جیتے ہیں اور باطن میں بھی جیتے ہیں. ظاہر بظاہر بھی جیتے اور باطن میں بھی جیتے. یہ دشمنوں کو موقع اس لیے ملا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے, یزید بچ گیا. تو یہ فارمولہ گڑھ لیا کہ ظاہر میں یزید جیت گیا اور باطن میں امام حسین جیتے. اس لیے کہ کربلا میں ظاہر میں یزید بچ گیا, امام حسین شہید ہو گئے, تو کہنے لگے ظاہر میں یزید جیت گیا, باطن میں. میں آپ سب کے سروں پہ قرآن رکھ کے ایک بات پوچھتا ہوں. دنیا کے کسی عدالت میں, دنیا کے کسی عدالت میں, دنیا کے کسی دھرم میں, دنیا کے کسی مذہب میں جیتنا, زندہ رہنا جیت کی علامت نہیں, مر جانا ہار کی علامت نہیں. بولیں آپ. دنیا کے کسی قانون میں, دنیا کے کسی عدالت میں, دنیا کے کسی ملک میں, دنیا کے کسی دھرم و مذہب میں مر جانا ہار کی علامت نہیں, زندہ رہنا جیت کی علامت نہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جو آپ نے سمجھے, بالکل عام فہم بات. ہمیشہ دو آدمی میں لڑائی ہو, دو گروپ میں لڑائی ہو, دو پارٹی میں لڑائی ہو تو کسی تیسری چیز پہ ہوتی ہے. کوئی پوائنٹ ہوگا نا, اس پر لڑائی ہوگی نا, زمین پر, جائیداد پر, پیسے اور کسی چیز پہ جھگڑا ہو. سوال یہ ہے کہ عالم اسلام بتائے کہ حسین اور یزید میں لڑائی کس بات کی تھی؟ کہا جھگڑا بیعت کا تھا. اردو میں بولیے. کہا بیعت کے معنی بیچنے کے. یزید کا ارادہ حسین بیچو, حسین بیچو, حسین بیچو, ہم خریدیں گے. اما بیچتا وہ ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے, نہیں بول رہے آپ. خریدتا ہوا جس کے پاس وہ مال نہیں ہوتا. اس کا مطلب یزید جو حسین سے خریدنا چاہ رہا تھا وہ حسین کے پاس تھا اور یزید کے پاس نہیں تھا. تو آپ سنیے, حسین کتنے بڑے شہنشاہ کا نام, حسین کتنے بڑے بادشاہ کا نام. یزید کہہ رہا تھا حسین بیچو. کا کیا بیچو؟ کا آدم کا علم بیچو, ابراہیم کی خلت بیچو, موسیٰ کی ہیبت بیچو, یوسف کا جمال بیچو, محمد کا کمال بیچو. کہا دے گا کیا؟ کہا چند دن کی زندگی کا لعنت ہو تجھ پہ, کچھ نہیں بیچیں گے. ہمیشہ جھگڑا کسی پوائنٹ پہ ہوتا ہے. یزید اور امام حسین میں جھگڑا بیعت کا تھا. تو سیدھا سا فارمولہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. اگر یزید نے حسین سے بیعت لے لی تو یزید جیتا, اگر بیعت نہیں لے پایا تو ہارا. سیدھی سی بات. اس میں پیچ کیوں آپ پیدا کر رہے ہیں؟ اگر بیعت لے لی تو جیتا, بیعت نہیں لے پایا ہارا. تو یہ جو افسانہ گڑھا گیا کہ ظاہر میں یزید جیتا, باطن میں امام حسین جیتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے اور یزید بچ گیا. میں نے کہا کہ دنیا کے کسی ملک میں مر جانا ہار کی علامت نہیں, زندہ رہنا جیت کی علامت نہیں. میرے پٹیدار سے ایک جائیداد کا مقدمہ چلا. ہم لوور کورٹ میں جیت گئے, ہائی کورٹ میں جیت گئے. جب ہائی کورٹ سے جیت کے گھر پہ آئے تو جشن و خوشی اور محفل اور کھانا چلنے لگا. دوست و احباب و عزیز و اقارب سب جشن و خوشی منا رہے ہیں. ہائی کورٹ سے جیت گئے, ہائی کورٹ سے جیت گئے, ہائی کورٹ سے جیت گئے, خوشی. اتنے میں سپریم کورٹ میں ہمارا کیویٹ لگا تھا. ہمارے موبائل پر ہمارے وکیل کا فون آیا, مولانا کل اپوزٹ وکیل پارٹی آئی اور ان کے وکیل نے یہاں ریٹ داخل کر دیا اور کل آپ کا ہیئرنگ میں کیس لگ گیا ہے, کل جلدی آئیے.
ہم نے سب سے کہا آپ لوگ کھانے ہونے کھائیں، ہم دلی جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ایک جوڑا کپڑا لیا، فائل لے کے چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ اب کچھ لوگ آگے بڑھے، ارے صاحب آپ تو ہائی کورٹ سے جیتے ہیں، آپ تو ہائی کورٹ سے جیتے ہیں، آپ کو دلی جانے کی کیا ضرورت؟ میں کہا پاگل ہو، وہ سپریم کورٹ ہے، وہ عدالت عظمیٰ ہے، اگر وہاں ہار گئے تو یہ لوور کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ وہ سپریم کورٹ ہے، نہیں سمجھنا ہے، وہ سپریم کورٹ ہے۔ خیبر، خندق، بدر، وحد، یہ حق و باطل کی لوکل لڑائی ہے، کربلا سپریم کورٹ ہے، کربلا سپریم کورٹ ہے، حق و باطل کا سپریم کورٹ کربلا۔ اب ہم آئے دلی میں، صبح میں ہمارا مقدمہ لگ گیا 11 بجے کورٹ میں، ہیئرنگ ہوئی،